السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر توصیف غنی۔ آپ نے میری پہلے 2 ویڈیو دیکھی ہوگی۔ آج میں تیسری ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں۔ پہلی ویڈیو سے میں نے آپ کو جس طرح پہلے ویڈیو میں تعارف کرایا، ساروں کو بتایا چھوٹا، پھر آپ کو میں نے طریقہ علاجوں کے بارے میں بتایا، پھر میں نے بتایا کہ آپ کو میں تیسری ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گا ہومیوپیتھی کا آغاز، پھر اس کے مطابق جیسے جیسے بھی آگے ہم چلیں گے، پھر انشاءاللہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں آپ کو میں بکس اور بے شمار انشاءاللہ چیزیں بتاتا جاؤں گا وقت کے ساتھ ساتھ۔ اب اس میں آج کا جو بیسک جو ویڈیو کا مقصد بتانے کا یہ تھا کہ جو ہومیوپیتھی ہے یہ بھی کوئی کل پرسوں کی بات نہیں ہے، اس کو بھی 400 سال تقریباً ہو چکے ہیں جب سے شروع ہوئی۔ اس کے بعد سے بڑھتی گئی، اس میں بے شمار ترقیاں ہوتی گئی، بے شمار نئی دوائیاں آتی رہیں۔ ہانیمن صاحب نے شروع کیا اور اس کے بعد لوگوں نے اس کے اوپر بڑی محنت کی، ڈاکٹروں نے۔ ہانیمن صاحب خود بھی جو تھے وہ بھی MD تھے پہلے۔ تقریباً سارے میں نے دیکھے جو انگلش انگریز جتنے ڈاکٹرز تھے جن لوگوں نے ہومیوپیتھی میں بہت زیادہ کام کیے ہیں وہ سارے پہلے MD تھے، سارے MD تھے۔ اور یہ ابھی بھی وہاں پہ ابھی بھی کافی ملکوں میں یہ قانون ہے کہ آپ ہومیوپیتھی تب پریکٹس کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے MD ہوں، کہ آپ مطلب آپ نے میڈیسن میں آپ نے کیا ہو، ماسٹرز کیا ہو، تو آپ تب وہ کر سکتے ہیں۔ آپ MBBS نہیں ہے تو آپ ہومیوپیتھی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بڑی ہی اچھی بات ہے، لیکن بہرحال ہمارے لیے ہم لوگ غریب ملکوں میں آتے ہیں، غریب ممالک میں آتے ہیں، تو ہمارے یہاں اجازت ہے، شکر ہے گورنمنٹ آف پاکستان اور آپ کو انڈیا ہے، دوسرے بھی ملکوں میں، بے شمار ملکوں میں، لگ فرانس ہے، یہ ان سب میں اجازت ہے آپ کو ہومیوپیتھی کی پریکٹس کرنے کی۔ تو یہ اس کا آغاز تھا، 400 سال پہلے شروع ہوئی، پھر اس کے بعد اس میں بہت سارے ڈاکٹروں نے کام کیا۔ اب اس میں سے سب سٹارٹ میں جو سب سے زیادہ کام ہوا تھا وہ انگلش ڈاکٹروں نے کیا تھا، انگریز ڈاکٹروں نے کیا تھا، جس میں کہ کینٹ از ویری فیمس، بہت مشہور ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر کینٹ ہیں، ڈاکٹر کلارک ہیں، ڈاکٹر بوگر ہیں، اس طرح کر کے اور بھی ان کے بے شمار ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے، میڈیا میڈیکل لکھے، بڑی محنتیں کی ان لوگوں نے۔ اس کا فائدہ ہمیں پہنچا نا، اس کا آرام بھی ہمیں آیا، اس کا فائدہ بھی ہمیں پہنچا، اس کے جو فائدے تھے وہ پوری دنیا میں پھیلے۔ اس کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا کام اس میں ہوا ہے وہ کیا ہے انڈیا نے۔ اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ کام اس کے بعد دوبارہ جو شروع ہوا ہومیوپیتھی کا وہ ہوا انڈیا میں۔ انڈیا میں جیسے کہ مشہور ڈاکٹر ہیں بہت، مطلب میں تو خیر ان کی بہت عزت کروں گا، ڈاکٹر کاشی رام صاحب، ڈاکٹر دولت سنگھ، ڈاکٹر یہ امر داس بھاٹیا، پھر مہا چندر بھاٹیا، اور مطلب اور بھی بے شمار بڑے سینئر نام ہیں ان کے ڈاکٹروں کے، جنہوں نے بڑی محنت کی، بہت ارکریزی کی، انہوں نے بہت ہی محنت کر کے انہوں نے ہمارے لیے ہومیوپیتھی کو بہت آسان بنایا، بہت ہی وہ بنایا کہ آپ بڑے اچھے طریقے سے اس کو سمجھ سکیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہمارے ہاں جو بے شمار جس طرح کے لوگوں کو انگلش نہیں آتی ہے، کچھ نہیں آتا، تو اس کے سلسلے میں انہوں نے بڑی مدد کی، اس کے ترجمے بھی ہوئے، اردو ٹرانسلیشنز بھی ہوئیں اس کی، اور اس کے بعد وہ ہم تک بھی پہنچی، اور ہم سب کو بھی آسانی ہوئی پڑھنے میں بھی اور سمجھنے میں کہ ہومیوپیتھی ہے کیا، ہم کیا کر رہے ہیں، کون سی دوائی کس وقت دینی ہے، کون سی دوائی کس وقت نہیں دینی۔ اس چیز کا سب سے بڑا جو تھا وہ صحرا، وہ انڈین ڈاکٹرز کے نام جاتا ہے جنہوں نے بہت زیادہ کام کیا۔ یہ تو تھی وہ ہے جس طرح کہتے ہیں ہومیوپیتھی کا، اب ہم آ جاتے ہیں اس کی ریسرچ کے بارے میں کہ ہومیوپیتھی کی دوائیوں کی ریسرچ جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے۔ یہ ہومیوپیتھی کی دوائیوں کی ریسرچ ہمیشہ انسانوں پہ کی جاتی ہے، کبھی کسی جانوروں پر یا کسی چیز پہ نہیں کی جاتی، وائس ورسا، جبکہ ایلوپیتھی کی جتنی بھی دوائیاں ہیں ان سب کی دوائیوں کی جو ریسرچ ہوتی ہے وہ 90% تقریباً جانوروں پہ ہوتی ہے، چوہے ہو گئے، سور ہو گیا، اور اس طرح کے بلی وغیرہ، کتے وغیرہ، ان سب کی جانوروں کے اوپر وہ ٹرائی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس میں کافی عرصے کے بعد پھر دوائی سامنے آتی ہے کہ ہاں یہ دوائی یہ فائدہ دے سکتی ہے۔ بیسیکلی وہ کیمیکلز ہی ہوتے ہیں، تو لیکن بہرحال یہ ان کا طریقہ ہے، ہومیوپیتھی کا طریقہ یہ انسانوں پہ کی جاتی ہے۔ کافی عرصے سے دوائیوں کا آگے بڑھنا بند ہو چکا تھا ہومیوپیتھی کا، لیکن ایک اچھی بات ہے، فرانس والوں نے شروع کیا، جولین والوں نے، انہوں نے شروع کیا ایک انسائکلوپیڈیا، ان کا نیا نام سے آیا۔ انہوں نے کافی ساری تقریباً کوئی رفلی میرا خیال میں کوئی 400 یا 500 میڈیسنس کا انہوں نے اضافہ کیا اس میں، نئی میڈیسنس کا ہومیوپیتھی کی، اس پر انہوں نے ریسرچ کی، اس کے بارے میں انہوں نے پوری ڈیٹیل لکھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھی کام ہو رہا ہے، ہر جگہ کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات۔ تو یہ تھا بیسیکلی تھا، میں بتا رہا تھا کہ ہومیوپیتھی کے بارے میں کہ یہ چیزیں ہیں۔ اب یہ کہہ دینا کہ یہ جو ایک لوگ یہاں ایک بڑی مشہور لوگوں نے بات پھیلا دی کہ جی ہومیوپیتھی میں ہر چیز کا علاج ہے، میں اس سے بالکل وہ ایگری نہیں کرتا، میں اس سے بالکل اس بات کو نہیں مانتا ہوں۔
کوئی بھی کسی بھی طریقے علاج میں کسی بھی ہر چیز کا علاج نہیں ہے. یہ ٹوٹل بس باتیں ہیں لوگوں کی کہ جی اس میں ہر چیز ہر علاج ہے. کچھ ایسی بات نہیں ہے. بے شمار جگہوں پر میں نے خود اس کو مطلب ناکام ہوتے دیکھا ہے. دوائیاں بالکل نہیں کام کیا. ہاں اب جس طرح ہم تو اس بات کو مانتے ہیں کہ شفا من جانب اللہ ہے, شفا اس نے دینی ہے. دوسرے مذہب والے بھی اپنے حساب سے سوچتے ہیں, ان کا بھی صحیح ہے, جو بھی سوچتے ہیں وہ اس کی طرف سے آنی ہے شفا. ہاں آپ کوشش کرتے ہیں, جیسے میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ کی نیت بھی اچھی ہے, آپ کی تعلیم بھی اچھی ہے, آپ کی دوائی بھی اچھی ہے, اور آپ دعا بھی کرتے ہیں اس بندے کے لیے, اور آپ اس کو بہترین دوائی دیتے ہیں, تو اس کو اللہ یہ شفا دے گا, کیوں نہیں دے گا. لیکن یہ کہہ دینا کہ نہیں جی ہومیوپیتھی میں ہر چیز کا علاج ہے اور آپ بے فکر ہو جائے, نہیں ایسی بات نہیں ہے. اب میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں چھوٹا سا. آپ بھی اگر سمجھتے ہیں کبھی کسی وقت آپ کو کہ جی میں نے جانا ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے, یہ وہ تو علاج شروع کرا دینا میں نے, تو آپ کائنڈلی پہلے اسے پوچھ لیں کہ یار مجھے یہ پرابلم ہے بھائی ڈاکٹر صاحب, کیا اس کا علاج آپ کے پاس ہے ہومیوپیتھی میں, کیا اس کا علاج ہو سکتا ہے. کچھ ڈاکٹر تو وہ صاف لفظوں میں کہتے ہیں کیوں نہیں جی, ہر چیزیں آپ بتائیں, کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھئی آپ کیوں اس مریض کو لمبا کر رہے ہیں, کیوں اس بیچارے کو اور فردر آگے اس کو وہ لیٹ کر رہے ہیں. اس چھوٹی سی ایک مثال دے دوں میں, آپ یہ گردوں کی مثال لے لیں جن کے ڈائلسس ہوتے ہیں بیچاروں کے. کیوں ہوتے ہیں ڈائلسس؟ اب ان کا کریٹینائن تھا 1.1 ہے, یا اس کی جو اپر لمٹ ہے, اگر وہ 2 پہ پہنچ گیا, 2.5 پہ پہنچ گیا, ٹھیک ہے, آپ نے ٹیسٹ کرایا, آپ نے کہا یہ میں تمہیں علاج شروع کر دیتا ہوں, یہ کرتا ہوں. اب آپ کے پاس ایک مریض آتا ہے جیسے کریٹینائن 16-17 پہنچ چکا ہے, ڈاکٹر سارے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ بھائی ڈائلسس کراؤ. آپ کہیں نہیں میں ہومیوپیتھی علاج ہمارے پاس بہت اچھا علاج ہے, تو ہمارے پاس بالکل ہے, لیکن وہ اس کو 3-4-5 ڈگری تک نیچے لے آئے گا. میں آپ کو انتہائی صاف اور ایمانداری سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں, 4 ڈگری 5 ڈگری 6 ڈگری نیچے لے آئے گا. 5-6 پہ لا کے چلو آپ لے آئیں گے, بہت بڑی کامیابی دکھا دیں گے. ہو سکتا ہے کوئی اور بہت اچھے ڈاکٹر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, میرے سے میں نہیں سمجھتا ہوں, ہو سکتا ہے اس کو بالکل زیرو کر دیں, لیکن تقریباً ناممکن ہوتا ہے یہ. تو اس لیے اس پیشنٹ کو کیوں آپ سلو دوائیاں دے کے اس کا کریٹینائن بھی بڑھتا رہے گا, بیچارے کا یوریا بڑھتا جائے گا, اور پھر ایک وقت آئے گا کہ جب وہ لوگ آئیں گے ڈائلسس, اور ڈائلسس بھی پھر اس کے بعد پھر کم ہی ہوتے ہیں, تھوڑے عرصہ چلتے ہیں, میں نے دیکھا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ہومیوپیتھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ بھائی کیا ڈاکٹر صاحب علاج کریں گے کہ نہیں کر سکتے آپ اس کا, یا اس کا علاج ہومیوپیتھی میں ہے کہ نہیں ہے, اور مستند علاج ہے کہ نہیں ہے. تو یہ سب سے بڑی اچھی بات ہے کہ پوچھ لینا ڈاکٹر سے کہ کیا آپ اس کا علاج کریں گے. ایک تو یہ بات جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. یہ کہہ دینا کہ جی ہومیوپیتھی دوائیوں کا فائدہ ہی فائدہ ہے, اگر فائدہ نہیں ہے تو نقصان بھی نہیں ہے, یہ بھی غلط بات ہے. اس پر بھی میں ایگری نہیں کروں گا بالکل. کیوں؟ جو دوائی دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے, آپ کو چھینکیں آ رہی ہے, کچھ ہو رہا ہے, میں نے آپ کو ایک دوائی دی, نیٹرمیور دے دی یا کوئی دے دی, بے شمار دوائیاں میں آپ کو دے دی. اب میں نے آپ کو دوائی تو دے دی, اب یہ کہہ دینا کہ نہیں اس میں آپ کو چلو فائدہ پہنچ گیا کیونکہ آپ کو چھینکیں آ رہی تھی نا اس وقت. آگے کیا ہوگا؟ اگر آپ بالکل فٹ بیٹھے ہیں, ٹھیک حالت میں بیٹھے ہیں, میں آپ کو وہ دینا شروع ہو جاتا ہوں دوائی وہ والی, تو وہ اپنا ایفیکٹ دکھائے گی کہ نہیں دکھائے گی؟ کیونکہ اس دوائی نے آپ کو ٹھیک کیا ہے. اس کا مطلب ہے اس میں کچھ تھا جس نے آپ کو ٹھیک کیا, آپ کو ریکور کیا ہے, تو وہ دوائی آپ کو نقصان بھی دے سکتی ہے. اس لیے یہ کہہ دینا کہ جی فائدہ نہیں ہے تو نقصان بھی نہیں ہے, تو یہ ٹوٹل غلط بات ہے. اس میں نقصان بھی ہیں, فائدے بھی ہیں, نقصان بھی ہیں. اس لیے یہ بہت سوچ سمجھ کے اس کو چلنا چاہیے, اس کو دوائی دیتے وقت بڑا خیال کرنا چاہیے آپ کو. لیٹسٹ جو آخری چیز جو میں نے ابھی ایک لیٹسٹ ریسرچ پڑھی ہے جاپنیز کی, وہ بھی بڑی ہیلپ فل ہے, وہ واقعی بڑی ہیلپ فل ہے. وہ ٹھیک ہے, غذا سے میں نے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیوز میں کہ غذا بنیادی ایک رول پلے کرتی ہے آپ کی ٹوٹل بیماریوں میں. 70-80% اس کا شامل ہے اس میں کہ آپ غلط چیز کھاتے ہیں تو آپ بیمار ہو جاتے ہیں, آپ کو نئی چیز پسند ہے, نہیں سوٹ کرتی, آپ کھانے میں آپ کھائی جا رہے ہیں, تو لازمی بات ہے آپ کو اس کا نقصان پہنچے گا. تو وہ اکثر نارملی غذا سے ہوتا ہے. لیکن آپ جاپنیز نے ایک نئی ریسرچ میں یہ بتایا ہے کہ جو آپ کی بیماریاں ہیں یہ 80-90%, بلکہ وہ تو 90 سے اوپر ہی جا رہے ہیں, کہ یہ آپ کے دماغ سے شروع ہوتی ہیں. وہ اس کو ملٹیپلائی کرتا ہے اس بیماری کو. آپ کی سوچ, آپ کو تھوڑا سا درد شروع ہوا, آپ سوچنے لگ جائیں کیا ہے, پھر اس کے بعد آپ سب سے پہلے کیا کریں گے کہ اس سے پوچھ, اس سے پوچھ, یہ دوائی لے, وہ دوائی لے. اب یہ دوائیوں کا ملغوبہ اور ہے, کچھ ایلوپیتھی شامل ہو رہی ہے, کوئی ہومیوپیتھی شامل ہو رہی ہے, کوئی حکمت کی طرف چلا گیا, کوئی کہتا نہیں یار میں نے فلاں سے آ کے دم کرا کے آنا ہے, کوئی کیا کر لیتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ساری, یہ جو بنیادی طور پہ بھی باتیں ہیں ساری کی ساری, یہ پھر اس مریض کے لیے بیماری کو بڑھانے کا باعث کرتی ہیں. تو جو سوچ ہے آپ کی یہ بڑا میٹر کرتی ہے. آپ ایک تو پہلی بات ہے فوراً مرض کو امیجیٹلی چھوٹے لیول پہ پکڑ لیا جائے,
تو ہومیوپیتھی بھی بڑا اچھا کام کرے گی اور فوری طور پہ اپنا کام کرے گی. بہت جب لیٹ ہو جاتے ہیں آپ، کرونک ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد ذرا مشکل علاج ہوتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے وہ لمبا ہو. اس لیے بہرحال یہ تو اس طرح ابھی بے شمار آ کے میں اور بھی ویڈیو میں چیزیں بتاتا رہوں گا، آپ کو شیئر کرتا رہوں گا. تو پوچھنا ضروری ہے ڈاکٹر سے کہ علاج ہے کہ نہیں آپ کے پاس، ورنہ علاج مت شروع کریں اس کا. دوسری اس میں آپ کو یہ تیسری ویڈیو میں نے آپ کو یہ بتا دی آج کے کن لوگوں نے کام کیے ہیں، کن لوگوں کو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہومیوپیتھی کے جو ہمارے سینئر ڈاکٹرس تھے اس میں انڈیا کے ڈاکٹر ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، بہت کام کیے ان لوگوں نے. پاکستانی ڈاکٹرس بھی ہمارے بڑے اچھے ہیں، بہت کام کرے ہیں. انہوں نے کافی بکس لکھی ہیں، انہوں نے بھی لکھی ہیں، انہوں نے بھی لکھی ہے بکس. ہاں اس سے ہمیں بڑی مدد ملتی ہے. جو بٹ پریکٹیکل ہے، لیکن پھر بھی لکھنا بھی بڑا کام ہے، بڑی محنت ہے، جس میں وہ لوگ بڑے دل جوئی سے کام کرتے ہیں اور آپ کے لیے بڑی اچھی اچھی کتب سامنے لے کے آتے ہیں. اور میں اب جو اس کے بعد اگلی ویڈیوز ہوں گی اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے کون کون سی بکس اور کون کون سی میڈیسنز جہاں ہونی چاہیے جو آپ کے پاس حرکت موجود رہیں، جو وقتی طور پہ آپ کو فائدہ بھی دیں گی اور ایمرجنسی میں بھی آپ کی ہیلپ بھی کریں گی. تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میری آپ کو ویڈیوز آئندہ بھی ملتی رہیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت کے لیے خدا حافظ.